بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار کے ایک عجیب مقدمے کا واقعہ بیان کریں گے۔ حکمت رب ذوالجلال کی وہ نعمت ہے جو اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ علم خدا کی عطا کرنے والی ایک لازوال دولت ہے جس کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ علم کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علم اور حکمت سے بڑے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے وہ علم دونوں داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہادر، نیک اور برگزیدہ پیغمبر ہو گزرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ایک بادشاہ بھی بنایا تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے بادشاہوں کی طرح دربار میں بھی بیٹھا کرتے اور لوگوں کے مقدمات سن کر ان کے فیصلے بھی سنایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن پاک میں اس طرح کے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام دربار میں بیٹھے تھے کہ دو آدمی دربار میں حاضر ہوئے، جن میں ایک چرواہا تھا جو کم و بیش 100 بکریوں کا مالک تھا، اور دوسرا آدمی ایک کسان تھا۔ جب یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو انہیں فرمایا گیا کہ آپ دونوں باری باری اپنا اپنا مسئلہ بیان کرے۔ کسان کہنے لگا، حضور، میں ایک کسان ہوں، دن رات ایک کر کے میں نے فصل اگائی تھی، اور اب میری فصل پک کر تیار ہونے ہی والی تھی کہ اس آدمی کی بکریاں کل رات میری فصل میں گھس گئی اور میرا سارا فصل کھا گئی۔ میرا یہ فصل ہی میرا سرمایہ تھا، اب میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق اس چرواہے کی بکریوں کی تعداد 100 کے قریب تھی، اسی لیے ان بکریوں نے وہ سارا کا سارا فصل کھا لیا تھا۔ چرواہا خاموش کھڑا یہ سب سن رہا تھا، کیونکہ کسان نے کہا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنی بکریاں اس کے کھیت میں جانے دی تھی، اس لیے وہ اس کا سارا کھیت کھا گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے چونکہ اس مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا، اس نے اس معاملے کے بارے میں کافی سوچ و بچار کیا، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کرنے لگا کہ چرواہے کی تمام بکریاں اس کسان کو دی جائے تاکہ وہ اس سے اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد دونوں فریقین حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دربار سے نکل پڑے۔ اس چرواہے کی ساری بکریاں کسان کو دے دی گئی۔ ابھی وہ دونوں محل میں ہی تھے کہ ان کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اس واقعے سے باخبر تھے، لہٰذا اس نے ان دونوں سے پوچھا، کیا فیصلہ ہوا؟ کسان نے سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی ساری بکریاں میرے حوالے کر دی۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام اعتراض کر کے فرمانے لگے، میرے خیال میں یہ فیصلہ درست نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس مقدمے کا بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اس کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے فیصلے پر اعتراض کر کے فرمایا ہے کہ میں اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش ہونے کے لیے پیغام بھیجا۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام سلام عرض کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ کے پاس کیا تجویز ہے جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ میرے فیصلے سے بہتر ہوتا؟ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد اور نبی ہونے کا واسطہ دے کر اس سے فرمایا تھا کہ وہ انہیں اپنی تجویز بتا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، ابا جان، اگر میں اس مقدمے کا فیصلہ کرتا تو یوں کرتا کہ چرواہے کی ساری بکریاں کسان کو دے دیتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کسان کا کھیت چرواہے کو دیتا،
ऐसे ये होना था कि फिर चरवाहा इस किसान के खेत में बीज बोकर इस पर मेहनत करके फसल उगाता और फिर जब उसकी फसल इतनी हो जाती जितने के तब थी जब उसकी बकरियों ने खाई थी तो वो फसल किसान के हवाले कर दी जाती और बकरियां वापस चरवाहे को दी जाती, क्योंकि इस तरह फसल के तैयार होने तक वो किसान उन बकरियों के जरिए अपना गुजर बसर करता। लेकिन जो फैसला आपने सुनाया है इससे तो ये होगा कि किसान दोबारा मेहनत करके अपनी फसल दोबारा उगा लेगा और साथ में उसे बकरियां भी मिल गई, तो इसमें तो सिर्फ किसान को ही दुगना नफा हासिल है। चरवाहे का क्या होगा? इसलिए मेरा मानना है कि बेहतर फैसला ये होगा कि जब चरवाहा उसके खेत में मेहनत करके फसल उगा ले और फिर जब फसल इतनी हो जाए कि जितनी उसकी बकरियों ने खाई थी तो वो फसल दोबारा किसान के हवाले कर दी जाए और बकरियां वापस उसके असल मालिक को दी जाए ताकि चरवाहे का भी गुजर बसर हो सके। चूँकि ये फैसला निहायत ही बेहतरीन फैसला था। दाऊद अलैहिस्सलाम खुश होकर फरमाने लगे, सुलेमान तुम्हारा फैसला बेहतरीन फैसला है। और फिर इस तरह उस मुकदमे का फैसला सुनाया गया।